السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اچھا جی، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا جی، آج تو میں آپ سے ایک کویشچن کروں گی۔ آپ بھلا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، یعنی جو آپ کو بہت ہی پسند ہو، یعنی آپ کی دادی یا نانی یا آپ کی خالہ یا پھپھو یا آپ کے چاچا یا آپ کے ماموں، کوئی بھی جو بہت ہی پسند ہے آپ کو، وہ آنے والے ہیں اور وہ بہت سارے تحفے بھی لے کر آئیں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پلان کریں گے کہ جب وہ پسندیدہ بندہ آئے گا تو آپ ایکسٹرا کام سارے چھوڑ دیں گے اور آپ ان کے ساتھ ہی ٹائم گزاریں گے اور ان کے لائے ہوئے تحفوں کو انجوائے کریں گے۔ میں بھی آپ کو آج ایک مہمان کے بارے میں بتانے لگی ہوں اور اس مہمان کا نام ہے رمضان۔ رمضان اپنے ساتھ بہت زیادہ سارے تحفے لے کر آتا ہے پیارے بچوں۔ رمضان قمری مہینوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ یہ قمری مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ مہینے ہیں پیارے بچوں جس میں ہم چاند کو دیکھ کر مہینے کے شروع کا اندازہ لگاتے ہیں کہ مہینہ شروع ہو گیا۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے سروں پہ چاند کو رکھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی موجود ہے، وہ چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کب مہینہ شروع ہوا اور کب مہینہ ختم۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو مینشن کیا ہے، اور یہ بہت ہی اسپیشل مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا میسج آیا تھا نا پیارے بچوں، اور وہ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ جو آیات تھیں یہ رمضان میں نازل ہوئی تھیں۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی خوشیاں اور تیاریاں اور جوش و خروش دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ امی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں، سموسے اور چیزیں بنا کر فریزر میں رکھ رہی ہوتی ہیں، دورے قرآن کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے کی، تسبیحات پڑھنے کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور جوش اور خروش رمضان سے پہلے ہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ صحیح بات ہے پیارے بچوں، کیونکہ یہ مہینہ ہی بہت خاص ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں ہم قرآن کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور قرآن کو ہم عام روٹین سے زیادہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس مہینے میں ہم بہت ساری دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ جب سیل لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بڑی بڑی چیزیں بہت کم قیمت میں خرید لیتے ہیں، ہے نا پیارے بچوں؟ تو رمضان میں بھی سیل ہی سمجھیں کہ لگی ہوتی ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں لیکن اس کا اجر اور ثواب آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے، اور آپ کی دعائیں بھی بہت ساری قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ہم بہت اچھی سی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تنگ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے۔ ہم ساری بری باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں اور لوگوں کو بھی ناپسند ہیں، ہم ان سب کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور دعاؤں کی تو میں کہتی ہوں آپ سب لوگ لسٹ ہی بنا لینا کہ آپ اچھی اچھی سی دعائیں جو بھی اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری لسٹ بنا لیں اور اچھے سے دعائیں مانگیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک کہانی بھی سناؤں گی دعا کی قبولیت کی کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ، اور یہ سچا واقعہ ہے، کہ ایک سرجن نے کسی سیمینار میں جانا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر میں، لیکن کیا ہوا کہ ان کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ گاڑی پر چلے جاتے ہیں کیونکہ سیمینار بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو وہ جب گاڑی میں گئے تو راستے میں بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی اور طوفان آ گیا اور بہت ہی بجلی چمکنے لگ گئی۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ اب اور آگے نہیں جا سکتے، ہمیں ان گھروں میں سے کسی گھر میں پناہ لینی پڑے گی اور گاڑی میں سے نکلنا ہوگا۔ تو یہ جلدی سے بھاگ کے گیلے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی عورت نکلی اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔
جب یہ سرجن اندر گئے اور بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ جائے نماز بچھی ہے اور ساتھ ہی ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے۔ تو ان کو، کیونکہ وہ یہ ڈاکٹر تھے، تو ان کو بڑی کیوریاسٹی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اماں جی اس بچے کو کیا ہوا ہے اور یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے اور یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر رہی ہوں اور اس کا علاج صرف ایک ہی سرجن کے پاس ہے۔ اور انہوں نے جس سرجن کا نام لیا یہ وہی تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان سرجن نے کہا کہ اماں جان یہ تو میں ہی ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اور میں اس بچے کو ضرور اس کا آپریشن کروں گا۔ تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو ہماری مدد کے لیے یہاں پر بھیجا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی وہاں پر بیٹھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سرجن کی فلائٹ بھی کینسل کروائی، گاڑی چلی اور بجلی چمکی اور بارش اتنی سخت ہوئی کہ ان کو مجبوراً ان کے گھر آنا پڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ لیکن پیارے بچوں کس وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے جو وہ بہت زیادہ کر رہی تھیں۔ تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ چلیں جی، ہم اب اپنی دعا کی لسٹ ہی بنا لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چیزیں چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر قرآن کو ہم نے باقاعدگی سے پڑھنا ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے کہ نمازیں ٹائم پر پڑھنی ہیں اور دعائیں ڈھیروں ڈھیر مانگنی ہیں۔ ایک دو کام کرنے کے اور یہ ہیں کہ بری عادتیں چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میرے میں کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا یا کسی کو بادر کرنا، تنگ کرنا، بہن بھائیوں سے لڑائی کرنا۔ ایسے ہو جاتا ہے جب گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم یہ سارے کام چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکی کے کام کریں گے تاکہ ہمیں بہت بڑے بڑے سرپرائزز ملیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے کہ قرآن کے بیچ میں لکھا کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہم کو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قرآن سیکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں قرآن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے، اسلام کے بارے میں سوال ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کا جواب کو دے دوں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ جب چاند دیکھنے کا دن ہونا، کہ ایسا ہو کہ آج چاند ہم نے دیکھنا ہے، تو سب نے باہر نکل کے کوشش کرنی ہے کہ چاند کو دیکھیں۔ وہ شام کے وقت ہی نظر آ جاتا ہے، رات کو نہیں نظر آتا۔ تو جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے اور نماز کے بعد چاند کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دعا سیکھنی ہے، ہر مہینے کے شروع میں یہ دعا مانگتے ہوتے ہیں اور اس دعا کی وجہ سے وہ مہینہ برکت والا ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالنا، اور اے چاند تمہارا اور ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ انشاءاللہ یہ آپ دعا مانگیے اور یاد بھی کیجئے۔ اگر یاد نہیں ہوتی تو انٹرنیٹ سے نکال کے اس کو اپنے فریج پہ لگا لیں کہ جس دن چاند دیکھنے کا ٹائم ہو تو آپ خوشی سے اس کو دیکھیں اور خوشیاں منائیں کہ ہمارا رمضان آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں اگلی آڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔